الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز طلباء اکرام، جو کل سبق ہوا تھا درس الاول، اس سبق کی آج مشق کریں گے اور اس کے بعد درس ثانی بھی پڑھیں گے۔ ما کا مطلب ہے کیا؟ یہ ما استفہام کی ہے۔ استفہام جو کسی کے بارے میں سوال کیا جائے اس سے استفہام کہتے ہیں۔ من اور ما حروف استفہام سے ہیں۔ اگر ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جائے تو من کے ذریعے، اور غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جائے تو ما کے ذریعے سوال کیا جائے گا۔ جیسے مہذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نخیل، یہ کھجور کا درخت ہے۔ اور ذوی العقول کا مثال من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا زید، یہ زید ہے۔ ما ھذا مذکر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما ھذہ مؤنث کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو نیچے والے کلمات ہیں آپ ان کی مشق حل کر کے کمنٹ میں ضرور بھیج دینا۔ مشق اس طرح ہوگی جو اوپر لکھا ہے، ما ھذا، ھذا نخیل، ما ھذہ، ھذہ تمرۃ۔ ایسے ہی آپ کو نیچے والے کلمات کی مشق حل کرنی ہے۔ سبق نمبر 2، سبورۃ تخت سیاہ، حقۃ چاک، حصیر چٹائی، اجازۃ امرود، مئذنۃ منارہ، اطار فریم۔ ذالک، یہ اشارہ ہے مذکر غائب کے لیے۔ تلک، یہ اشارہ ہے غائب مؤنث کے لیے۔ ذالک حصیر، وہ چٹائی ہے۔ اس کی ترکیب جیسے ھذا نخیل میں ہوئی تھی، اس میں بھی ایسی ہی ترکیب ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک اسم معرفہ بعد میں اسم نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ اس میں ذالک اسم معرفہ ہے اور حصیر نکرہ ہے، تو لہذا ذالک مبتدا اور حصیر خبر واقع ہوگی۔ تلک سبورۃ، وہ تخت سیاہ ہے۔ ذالک اطار، وہ فریم ہے۔ ھذا حقۃ، یہ چاک ہے۔ ھذہ مئذنۃ، یہ منارہ ہے۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ تلک اجازۃ، وہ امرود ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ تلک دوات، وہ دوات